الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم. تقاضا ہے کہ شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے پھر کوئی فاروق پیدا ہو، عدالت و مسوت کا دنیا بھر میں چرچا ہو، عدالت و مساوت کا دنیا بھر میں چرچا ہو، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ کل یکم محرم تھی. یہ وہ دین ہے جس میں خلیفہ ثانی خسر رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے اور شہادت کا دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عمر اور ان کی کنیت ابو حفص اور ان کا لقب فاروق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں کے ذریعے مانگا ہے. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تو طاقت دے، تقویت دے. بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر نصیب فرما دے، اور ایک روایت میں صرف حضرت عمر کو مانگا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کے ساتھ ساتھ مراد بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے ان کو مانگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں، ان گنت فضائل ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا. کبھی یوں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کبھی یوں فرمایا کہ اگر کسی چوڑے راستے سے عمر گزر جائے اور سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. چھوٹا راستہ نہیں، روایتوں میں بڑا راستہ فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کیا تھی، کتنی بڑی ہستی تھی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب دیکھا، لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ قمیص پہنے ہوئے ہے، کسی کا قمیص اپنی ناف تک ہے، کسی کا قمیص اپنے سینے تک ہے، کسی کا اس سے چھوٹا ہے، لیکن عمر کو میں نے دیکھا
کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور ان کا جو کرتا ہے، ان کا جو قمیص ہے وہ نیچے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تعبیر پوچھی، اے نبی اللہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر دیندار ہے، عمر دیندار ہے۔ اور ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ خواب دیکھا، فرشتے نے مجھے دودھ پیش کیا، میں نے دودھ پیا، بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، عمر پینے لگے، سیراب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے انگلیوں سے دودھ پھوٹنے لگا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب عمر وغیرہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، نبی اللہ خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر بھی آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم نبوت عطا فرمائے گا۔ میں تو اسلام کی شان بڑھا رہا ہوں، لیکن جہاں میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے بعد کی جو باقی ماندہ جو اسلام کی شان ہے وہ تم پوری کرو گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، میں جنتوں کی سیر کر رہا ہوں، میں نے ایک عورت کو دیکھا، ام رمیس کو، حضرت ام سلمہ کو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت بڑے محل کے باہر کھڑی ہے، جنت کے باہر کھڑی ہے۔ میں نے سنا کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کون؟ کہنے لگے یہ حضرت بلال ہے، یہ حضرت بلال ہے جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ پھر میں نے وہ محل دیکھا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ تمہارے غلام عمر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر میرا جی چاہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے نبی اللہ کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غیرت کر سکتا ہوں؟ یہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جس کے نام سے پوری دنیا کانپا کرتی تھی۔ یہ عمر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن سادگی اتنی تھی کہ کبھی پیش کیا جاتا تھا شربت تو حضرت عمر کہتے تھے نبی نے پیا ہے، میرے نبی نے پیا ہے۔ کبھی ان کے سامنے دو کھانے پیش کیے جاتے تھے تو کہتے تھے اٹھا لو یہاں سے کھانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے، 2 ویرائٹی کبھی جمع نہیں ہوئی۔ یہ عمر ہے، یہ عمر وہ ہے کہ جب فتح بیت المقدس کے لیے جاتا ہے تو 17 پیون لگے ہوئے ہیں۔ یہ عمر وہ ہے کہ جب صحابہ کہتے ہیں من جرہ کہ ذرا اچھے سے کپڑے پہن لیجئے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا مجھے اسلام کی عزت کافی نہیں؟ اسلام نے جو مجھے عزت دی ہے وہ کافی نہیں، ان غیروں کی عزت ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، دنیا کے اکثر حصوں پر حکومت کی، اور پوری دنیا میں رعب قائم تھا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بچہ سوتا نہیں تھا، غیر مسلم کا بچہ سوتا نہیں تھا، دور دراز پر جب سوتا نہیں تھا تو ماں کہتی تھی سو جا ابھی عمر آ جائے گا، سو جا ابھی عمر آ جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رعب دور دراز تک تھا، دور دراز تک تھا۔ دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان 4 چیزوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی۔ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں کفاروں کے مقابلے میں، پیچھے سے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ خطبہ دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جبل کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمن کھڑا ہے، دشمن تمہارا تعاقب کر رہا ہے، دشمن تمہارے مقابلے کے آ چکا ہے۔ حضرت ساریہ پیچھے مڑے اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے بھگایا، ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ صحابہ نے خطبے کے بعد پوچھا، نماز کے بعد پوچھا، آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، کیا تھی؟ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی فوج کے پیچھے ایک دشمن کھڑا تھا، اگر وہ دشمن حملہ کر دیتا تو مسلمان کو نقصان ہوتا، مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا، مسلمان شکست کھا جاتے۔ میں نے یہاں سے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے میری آواز ہوا کے ذریعے وہاں پہنچا دی اور مسلمان سنبھل گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب دیا۔ مسلمانوں نے تاریخ لکھی، وقت لکھا، دین لکھا کہ جب وہ لشکر آئے گا تو پوچھیں گے۔ لشکر جب آیا تو پوچھا کہ تم
نے کوئی بات، کوئی حضرت عمر کی کوئی بات سنی تھی؟ حضرت عمر کی کوئی آواز سنی تھی کہ ہاں حضرت عمر کی آواز ہم نے وہاں سنی تھی، انہوں نے ہمیں متنبہ کیا تھا؟ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا وقت تھا؟ خطبے کا وقت تھا، خطبے کا وقت تھا، ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو یہ عمر ہے کہ جس نے ہوا پر بھی حکومت کی۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب مصر کے اندر دریائے نیل بہنا چھوڑ دیتا تھا تو وہاں کے زمانے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی دوشیزہ، اپنی نوجوان لڑکی کو اس کے حوالے کرتے تھے، گویا بھوگ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ ایسا ایسا یہاں تو ماحول ہے، ایسا ایسا یہاں رواج ہے، کیا کیا جائے؟ ہر سال ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط لکھا، کیا خط لکھا؟ خط میں لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ میں کافی ہے۔ تو اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو کوئی تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر آج ہی سے بہنا شروع کر دے، ابھی سے بہنا شروع کر دے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ خط جب یہ دریائے نیل کے حوالے ہوا، آج بھی وہ پول موجود ہے جس پول پر سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط پھینکا تھا، وہ خط نیچے گیا، جیسے ہی نیچے گیا دریا سے پانی پھوٹا اور اتنا اونچا گیا، روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 13 فیٹ اونچائی تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عمر ہے جس نے دھرتی پر بھی، مٹی پر بھی حکومت کی کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، کوڑا لے کر باہر نکلے اور زمین کو کوڑا مارا اور کہنے لگے جس دھرتی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو، تیری مجال کیسے ہوئی؟ تیری مجال کیسے ہوئی؟ عمر انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہو، تیری حکومت کیسے ہوئی؟ تو کانپنے لگ جائے۔ یہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک مرتبہ پہاڑ سے آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ بہت خطرناک آگ نکلی ہے، اگر اس آگ کو روکا نہ گیا پورے مدینہ کو اور اطراف کے پورے شہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا کوڑا لے کر باہر نکلتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر اس آگ کے پیچھے جاتے ہیں، آگ نکلتی جاتی ہے، آگے جاتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، حضرت عمر اس کا پیچھا کر رہے کوڑا لے کر، وہ پیچھے جا رہی ہے، یہاں تک کہ جس جگہ سے وہ نکلی تھی وہاں دفن ہو گئی۔ یہ حضرت عمر ہے۔ تو حضرت عمر کی شان بہت اونچی شان ہے۔ گزشتہ کل جو تھا یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت سارے لوگوں کی وفات کا وقت معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جن کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے کارنامہ کیا تھے، وہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہم موبائلوں کے حوالے ہو گئے، ہم دوسری چیزوں کے حوالے ہو گئے، ہماری ساری چیزیں، ہمارا سارا علم ورک شاپ ہو گیا، ہمارا سارا علم ورک شاپ ہو گیا۔ ورک شاپ جو کہے گا وہ مانیں گے، ورک شاپ جو نہیں کہے گا وہ نہیں مانیں گے۔ ہمارا ایمان ورک شاپ کے حوالے ہو گیا ہے، ہمارا ایمان فیس بک کے حوالے ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہے۔ حالانکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اگر ہم تذکرہ سنیں، ان کے واقعات سنیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا وہ حیات الصحابہ کا اور صحابہ کی زندگی کا باب قائم کیا، سیرت صحابہ کو لکھا، سیرت صحابیہ کو لکھا۔ کیوں یہ لکھا؟ تاکہ یہ واقعات پڑھ کر، یہ واقعات سن کر مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو، ایمانی جوش پیدا ہو، ایمانی طاقت بڑھے۔ لیکن ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بیان سننے سے بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے، بیان سننے سے بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے، اچھی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، اچھی باتوں کو کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے ہمیں معلوم نہیں، ہماری بیوی بچے کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم ہماری زندگی میں مست ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا گش ہوتا ہے، اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، دوسری قوموں کو نہیں ملی۔
ہم سے پہلے 1400 سال پہلے جو قومیں تھیں ان کو یہ چیزیں نہیں ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمائی ہے, اس کی قدر کریں. جہاں اس کام کی قدر نہیں ہوئی وہاں بے دینی ہے, وہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں, تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, وہاں ارتداد ہی ارتداد ہے, لوگ اسلام سے پھرے جا رہے ہیں. اس لیے اس کام کی قدر کریں. جمعہ کے دن جو بیان ہوتا ہے ہم خود آئیں, دوسروں کو لانے کی کوشش کریں. چند باتیں جو ہوتی ہیں وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے, حالات کے مطابق باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں کو پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. ہفتے میں کتنی دیر بات ہوتی ہے؟ ایک آدھ گھنٹے سے زیادہ کبھی بات نہیں ہوتی. وقت پر بات ختم, وقت پر بات شروع, وقت پر بات ختم. چند منٹوں کے اندر کچھ باتیں جو پورے ہفتے کی ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اگر اس کو بھی ہم سننے والے نہیں بنیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہماری پوری زندگی واٹس ایپ پر جا رہی ہے, فیس بک پر جا رہی ہے, انسٹاگرام پر جا رہی ہے, دوسری چیزوں پر جا رہی ہے. پورے ہفتے میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہے. ان چیزوں کو نکالیں گے کیسے؟ انہی راستوں سے نکالیں گے. کتنے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو جہاں جلدی نماز ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں, حالانکہ وہاں جا کے باہر جا کے گپ شپ ہوتی ہے, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے. جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو جلدی گھس جاتے ہیں, کچھ پڑھا نہ پڑھا. ایسی حالات بنتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, بہت خطرناک حالات بنتے جا رہے ہیں. اگر جمعہ کے حالات ہمارے درست ہو جائے پورے ہمارے معاشرے میں, ہمارے پورے گودرا میں جمعہ ایک وقت پڑھو اور ہر مسجد کے اندر جمعہ کے دن بیان ہونا ہی چاہیے اور بیان کرنا ہی چاہیے. اگر ایسا ماحول بن جائے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہ نوجوان جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ان تک پہنچ سکتی ہے. بہت ساری باتیں کیوں نہیں پہنچتی ہمارے نوجوانوں کو؟ بہت ساری باتیں اس لیے نہیں پہنچتی کہ اکثر بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جب بیان ہی نہیں ہوتا اور جلدی نمازیں ہو جاتی ہے. اور یہ ماحول ہمارے یہ شہر میں بھی آنے لگا ہے. ہمارے یہ حالانکہ شہر کی مسجدوں میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. چلو اطراف کی مسجدوں میں کسی نے کر لیا, نادانستہ کسی وجہ سے کر لیا, یہ بھی ہم تو مناسب نہیں سمجھتے. لیکن اب تو ہماری یہ شہر کی مساجد میں جو بڑی بڑی مسجدیں کہلاتی ہیں اس میں بھی ایسا ہونے لگا کہ جلدی نماز ہونی چاہیے, جلدی نماز ہونی چاہیے, جلدی نماز ہونی چاہیے. تو پھر جلدی نماز کر لیں گے تو پھر بات کیسے پہنچائیں گے؟ اس امت کو بات پہنچانا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے باتیں رکھتے تھے. ویسے تو پورے دن, پورے ہفتے اور ہر وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے دین کا مذاکرہ کیا کرتے تھے, دین کی باتیں سنا کرتے تھے. لیکن اسپیشل ایک دن ایسا ہوتا تھا جمعہ کا کہ جس میں لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیان فرمایا کرتے تھے. اور یہ خطبہ بھی وہی ہے, خطبہ کیونکہ وہ عربی لوگ تھے, عربی تو وہ جانتے تھے, اس لیے خطبہ میں وہی بات بیان کرتے تھے جو لوگوں کی ضرورت کی ہوتی تھی, جو دین کی ہوا کرتی تھی. تو یہ ساری چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے اپنی جامع مسجد میں کیا ہوتا ہے, وقت پر بات شروع ہو جاتی ہے, وقت پر ختم ہو جاتی ہے اور فکس وقت ہے, 1:15 بجے بات ختم. کبھی 1-2 منٹ آگے بڑھ گئے تو بڑھ گئے, ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ وقت ہوا ہو. الغرض میں عرض یوں کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سوانح ہمیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا ہوگا کیا, ہمارے ایمان کا ہوگا کیا؟ آج کل ارتداد کا دور چل رہا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. خاص کر کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت صحابہ کا جو باب قائم کیا اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ 4-5 منٹ باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا وقت 10 سال 6 مہینے ہو گئے حکومت کرتے کرتے, اور اس 10 سال 6 مہینوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیے جو 100 سال میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہر چیز انہوں نے قائم کی, پوسٹ آفس قائم کی, پولیسوں کو متعین کیا, اس سے پہلے پولیس نہیں تھے, بہت ساری چیزوں کو متعین کیا, سرائے خانے متعین کیے, مسافر خانے بنیاد ڈالی, بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی. 900 جامع مسجد بنائی, 900 مسجدیں بنائی, اس میں کئی جامع مسجد تھی. بہت ساری مسجدوں کو بنایا انہوں نے, بہت سارے شہر آباد کیے, بڑے بڑے شہر آباد کیے, کوفہ کا شہر الگ سے آباد کیا,
بصرہ کا شہر آباد کیا، کئی شہر الگ سے آباد کیے، بہت سارے کام کیے، اتنے کام کیے جو 100 سال میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا اور یہ افریقہ کے پورے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے، انہوں نے فتح سب انہی کی برکت سے سب فتح نصیب ہوئی ہے، سب افریقہ کے لئے۔ کیسر و کسرا جو اس زمانے کا امریکہ کہہ لو، اس زمانے کا آج کا ناٹو کہہ لو، یہ تھا، کسی کی مجال نہیں تھی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمرو بن عاص گئے تو اس آدمی نے کیا کیا، وہ بادشاہ جو تھا اس نے ٹوکرے میں مٹی بھری اور جو صحابی گئے تو اس کو کہا جاؤ اپنے سردار کو جا کر دے دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچا لے کر صحابی، تو کہا کہ ہم تو ان کی زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو خود سامنے چل کر زمین دے دی ہے، سامنے چل کر زمین دے دی ہے، جو مٹی بھیجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سامنے چل کر زمین دے دی ہے۔ الغرض کچھ دنوں کے بعد وہ بھی فتح ہو گیا، سب کچھ فتح کر لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے برکات تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور 23 ہجری تھی، ذی الحجہ کا مہینہ 26 ذی الحجہ۔ فیروز لولو مجوسی، یہ آدمی مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ اب یہ مجوسی مدینہ میں کیسے آ گیا؟ حالانکہ حرمین شریف میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، وہاں کے اطراف کا رہنے والا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے کوفہ کے۔ حضرت عمر نے کہلا بھیجا کہ کوئی اچھا سا بڑھئی ہو، لوہار ہو، جو اچھا سا کام کرتا ہو، اس کو یہاں بھیج دیا جائے، ذرا کام ہے، اسے ذرا بہترین سا کام کروانا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مجوسی ہے فیروز لولو، کافر ہے لیکن کام بڑا اچھا کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مدینہ بھیج دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باؤنڈری دے دی کہ یہاں سے اتنا جگہ سے تجھے آگے نہیں بننے کا۔ مجوسی تھا لیکن اجازت دی حضرت عمر نے کہ اتنی جگہ تجھے رہنے کا، اس سے آگے کہیں جانے کا نہیں تجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، وہ اپنا کام کرنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ بڑھئی کا کام کرتا ہوں، لوہاری کا کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، میں خنجر بھی بہترین بناتا ہوں، لوگوں کو پسند آتا ہے اور اس کا چرچا بہت دور تک ہے، میری یہ جو میں خنجر بناتا ہوں لوگ اس کو بڑے پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی کوئی بنا کر دو نا، مجھے بھی خنجر بنا کر دو۔ تو اس فیروز لولو نے کہا کہ میں تمہیں ایسا خنجر دوں گا کہ پوری دنیا میں اس کی چرچا ہوگی۔ اس نے یہ بات کہی اور وہاں سے نکل گیا۔ حضرت علی کو کہنے لگا، علی کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا خنجر کا؟ نہیں، مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ کہ کیسے دھمکی دے کر گیا؟ وہ تو خنجر کا۔ کہ نہیں، میری فراست کہتی ہے مجھے دھمکی دے کر گیا، یہ مجھے قتل کرے گا، مجھے شہید کرے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن وہ خنجر لے کر آیا جو زہر میں بویا ہوا تھا، زہر میں ڈبویا ہوا تھا، زہر پلایا ہوا تھا، اور فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد طہا کا ایک رکوع پڑھ چکے تھے۔ بدبخت نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے 7 حملے کیے اور 7 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا، اور یہ فیروز لولو بھاگا، حضرت عمر نیچے گرے، وہ بھاگنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھے سے کندھا ملا کر اتنی مضبوطی سے کھڑے رہتے تھے کہ کوئی پیچھے نہیں نکل سکتا تھا۔ جیسے ویسے کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے لوگوں کو خنجر مارے، 7 آدمیوں کو اس نے خنجر مارا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نے 18 آدمیوں کو زخمی کیا تھا۔ ایک صحابی نے اس پر چادر ڈالی اور چادر ڈال کر اس کو کنٹرول کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کے بعد گھر لے جایا گیا، دودھ پلایا گیا، دودھ سوراخ سے باہر نکل گیا، زخم سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے کہا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک بات میں یہ بھول گیا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ آئے امیر المومنین، فیروز لولو نے آپ کو دھمکی دی ہے قتل کر دے۔
قتل کر دیں. حضرت عمر نے کہا ابھی جرم نہیں کیا, جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا عائشہ کے پاس جاؤ, اماں کے پاس جاؤ اور جا کر کہو تمہارے حجرے میں ایک جگہ قبر کی باقی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو عمر کو وہاں دفن کیا جائے. میرے پرانے دوست, میرے سب سے جگری دوست یہی دو تھے, میرے سب سے اچھے دوست یہی دو تھے, اگر آپ اجازت دیں تو میرے دوستوں کے پاس میں سونا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست ان کے پہنچی. جب حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے, عبداللہ پہنچے تو وہ رو رہے تھے. جب یہ بات رکھی تو اور زیادہ رونے لگے, کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی کہ میرے باپ کے جوار میں, میرے شوہر کے جوار میں سوؤں, لیکن جب عمر کی درخواست ہے تو اجازت ہے. اب کیا ہوا, پہنچنے کے بعد پھر کہا کہ ابا جان اجازت دے دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اجازت اگرچہ دے دی ہے, میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر ان کے پاس جانا, میرے جنازے کو ان کے دروازے کے سامنے رکھنا اور پھر اجازت مانگنا, ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے دے دی ہوں. ایسا ہی کیا گیا. اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, حضرت حسن ساتھ میں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا گھبرائے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ موت سے گھبرا گئے. کہا نہیں, موت سے نہیں, موت کے بعد آنے والی زندگی سے گھبرا رہا ہوں, وہاں میرا کیا ہوگا, وہاں میرا کیا ہوگا. حضرت علی نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا ہے کہ جنت کے بڑے عمر والے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علی قیامت کے روز گواہی دے گا. کہا کہ ہاں بالکل میں گواہی دوں گا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے, میں قیامت میں اللہ کے سامنے تیری گواہی دوں گا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا. یہ وہ ہے. کہنے لگے اپنے بیٹے سے, بیٹا میرا سر اٹھا لے. سر انہوں نے اٹھایا, جب یہاں رکھا ہوا تھا تو انہوں یہاں رکھا, کہا نیچے رکھ دو بیٹا, میرا سر نیچے رکھ دو. تو سر نیچے رکھا گیا, یوں گلٹ کھائی اور اپنی ناک کو یوں رگڑ رہے ہیں زمین سے اور کہہ رہے ہیں کہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا, تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا جنتی ہے عمر, جس کو عمر کو کئی بار کہا گیا کہ عمر جنتی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ جب وہ راستے سے چلتا ہے تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ عمر ہے. اور کیا کہہ رہے کہ عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ بڑا سنگین جملہ ہے جو ہمارے دلوں پر چوٹ لگنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا. بہرحال ایک لمبی کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی, اور ہم کو یہ تو ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید آپ پڑھنا چاہے تو گجراتی بھی بہت ساری کتابیں ہیں, بہت ساری اردو کتابیں ہیں. الفاروق علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین کتاب ہے, اگر اس کو پڑھیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی آ جاتی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات اور ان کی سوانح پڑھنے سے, ان کی سیرت پڑھنے سے ہمارا دین تازہ ہوتا ہے, ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے ایمان کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.